اب ماتن نے قال میں فرمایا وهو قریب ان كان الجواب عن الماہیت وعن بعض مشارکاتها فيه عین الجواب عنها وعن كل ما يشاركها فيه۔ یہ اصل میں ماتن نے پہلے کیونکہ جنس کی تعریف آ گئی تو اس کے بعد جنس کی تقسیم کر دی ہے ماتن نے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنس کی جو تقسیم انہوں نے شروع کی ہے تعریف کے بعد، تو یہ تقسیم جنس جو ہے قریب و بعید کی طرف ہو، پھر بعید کی تقسیم ہے مراتب کی طرف ہو، تو یہ تو جنس تو آپ نے پڑھا کہ وہ جو تمام مشترک ہو، جو جن ہو تمام مشترک ہو، دو ماہیتین کے درمیان میں یہ تمام مشترک ہو۔ تو تصور میں یہ آتا ہے کہ تمام مشترک ہو، کوئی چیز مشترک بین الماہیتین ایسی نہ ہو جو اس سے خارج ہو، تو یہ تو پھر ایک ہی متصور ہو سکتا ہے۔ تو اس کی یہ تقسیمات جو انہوں نے کی ہیں، تو یہ تقسیم تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اقسام متعدد متصور ہو۔ تو یہاں تو ایک طرف کہتے ہیں کہ تمام مشترک ہیں، دوسری طرف اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس سوال کا جواب دیں گے۔ دوسری ایک بات اور آپ کو بتائیں گے کہ پہلے انہوں نے نوع کی تعریف کی، تو اس کے بعد جنس کی تعریف کی، تو نوع کو مقدم رکھا جنس سے، جبکہ جنس جز ہے، نوع کل ماہیت ہے، تو جز کو میاں تقدم ہوتا ہے کل پر، تو یہ تو انہوں نے الٹا کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جز ہے اس کی بات، اس کی تعریف، اس کی تقسیم پہلے ہو، تو جو کل ماہیت ہے وہ بعد میں ہو۔ تو انہوں نے تو کل کو مقدم کیا، جز کو مؤخر کیا، تو یہ تو وضع کے خلاف، طبع کے خلاف۔ یہ ایک دو باتیں ہیں جن کی وضاحت کے لیے پہلے قطب الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ تفصیل نقل کر رہے ہیں کہ القوم قد رتبوا الکلیات، یہاں سے اصل میں ان دو اوہام کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے اصل بات یہ ہے کہ مناطقہ نے کلیات کی ایک ترکیب دی ہے، اور اس ترکیب کی بنا خاص سے عام کی طرف جانا ہے، خاص سے عام کی طرف جانا ہے۔
اس خصوص و عموم کے اوپر اس کی بنا ہے، جزیت کلیت پر بنا نہیں ہے۔ جزیت اور کلیت اس میں ملحوظ نہیں ہے کہ کون سی کلی جز ہے، کون سی کلی کل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مناطق جو حکماء ہیں ان کا مطمح نظر اصل میں یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو مبتدی ہے، اس فن کو پڑھنے والا ہے، اس کو ایک مسئلہ آسان طریقے سے کیسے سمجھایا جائے۔ فن کے مبتدی کو آسان طریقے سے مسئلہ کیسے سمجھایا جائے، اور اس کی ایک آسان مثال کیسے دی جائے کہ مسئلہ اس کی سمجھ میں، یہ ان کا مطمح نظر ہوتا ہے حکماء۔ اس لیے وہ شے کی حقیقت کی طرف ابتداء نہیں لے جاتا طالب علم کو، کیونکہ شے کی حقیقت سمجھنا یہ مشکل ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو جانیں، اس کے اجزاء ترکیبیہ جانیں کہ یہ مرکب ہے کن کن اجزاء سے، کون سی چیز جز ہے، کون سی چیز کل ہے، یہ مسئلہ مشکل ہے۔ اس لیے کلیت اور جزیت کا وہ نہیں ہے اعتبار کرتے، طالب علم کو مشکل میں نہیں ڈالتے، بلکہ عام خاص کے اعتبار سے کا اعتبار وہ لے لیتے ہیں کہ یار دیکھو نا، یہ انسان جو ہے یہ خاص ہے، حیوان اس سے عام ہے۔ یہ عموم خصوص سمجھنا بنسبت کلیت جزیت کے آسان ہوتا ہے، کسی چیز کو خاص سمجھنا کہ خاص کس کو کہتے ہیں، عام سمجھنا کہ عام کیا ہوتا ہے، تو یہ سمجھنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ شے کی حقیقت کی طرف آپ کو لے جائیں کہ کون سی شے کی ماہیت جو ہے وہ کن کن اجزاء سے مرکب ہے، کون سی چیز اس کے لیے جز ہے، کون سی کل، تو یہ حقائق کی طرف طالب علم کو لے جانا یہ مشکل کی طرف لے جانا، اس لیے حکماء ایسا نہیں کرتے۔ تو کل جز کا لحاظ ایک تصحیح کے لیے، آسانی کے لیے انہوں نے اعتبار رکھا ہے کلیات کی ترتیب میں عموم خصوص کا، کہ بھئی سب سے خاص کون سا ہے، اس کو پہلے مرتبے میں رکھو، وہ مرکب ہے یا غیر مرکب ہے، کل ہے یا جز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس سے عام اس کے بعد، تو پھر اس سے عام اس کے بعد، پھر اس سے عام اس کے بعد، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جو جتنا خاص ہے کلیات میں سے اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس کو پہلے مرتبے میں رکھا، جو اس سے عام ہے اس کو دوسرے میں رکھا، جو اس سے بھی عام ہے اس کو تیسرے میں رکھا، جو اس سے بھی عام ہے اس کو چوتھے میں رکھا، سمجھ آئیے؟ اور یہ ساری کوشش جو ہے یہ طالب علم کو مسئلہ میں تصحیح پیدا کرتا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہے۔ تو جب ان نے دیکھا کہ یار کلیات جو ہے دو قسم کی ہے، ذاتیہ اور عارضیہ، تو ذاتیہ کو تو مقدم کر دیا، ظاہر بات ہے کہ ان کا حق تقدم ہے،
لیکن پھر ان میں لحاظ رکھا عموم خصوص کا کہ کلیات ذاتیہ میں سب سے خاص کون ہے؟ انہوں نے دیکھا یار یہ نوع ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ جیسے اس کو پہلے مرتبہ میں دیکھا۔ اس کے بعد اس سے عام حیوان کہ انسان کو بھی شامل ہے اور باقی حیوانات کو بھی شامل ہے، اس کو دوسرے مرتبے میں۔ پھر دیکھا یا حیوان سے عام کون ہے؟ انہوں کا جسم نامی ہے کہ یہ جسم نامی جو ہے یہ حیوانات کو بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نباتات کو بھی شامل ہے، وہ بھی جسم نامی ہے، تو یہ حیوان سے بھی عام ہے، نباتات کو بھی شامل ہو گئے، اس لیے اس کے حیوان کے بعد اس کو رکھا۔ پھر انہوں نے دیکھا یا یہ جسم نامی سے عام کون ہے؟ انہوں نے کہا جسم مطلق، کہ جسم مطلق حیوانات کو بھی شامل ہے، نباتات کو بھی شامل ہے، احجار کو بھی شامل ہو گیا، پتھروں کو بھی شامل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ جسم نامی سے بھی عام ہے، اس کو جسم نامی کے بعد۔ پھر انہوں نے دیکھا یار یہ جسم مطلق سے عام کون ہے؟ انہوں نے کہا جوہر ہے، کہ جوہر حیوانات کو بھی شامل ہے، یہ بھی جواہر ہے، نباتات کو بھی شامل ہے، یہ بھی جواہر ہے، احجار کو بھی شامل ہے، یہ بھی جواہر ہے، اور عقول مجردہ کو بھی شامل ہے، مجردات کو بھی جوہر شامل ہے، لہذا یہ سب سے عام، تو لہذا اس کو آخر سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ ترتیب انہوں نے خصوص سے چل کر عموم کی طرف ترقی کی ہے، یہ ترتیب انہوں نے اس لیے رکھی ہے، اس میں خصوص سے عموم کی طرف ترقی، یہ لحاظ ہے اس میں خصوص عموم کا، کل جز کا لحاظ ہو، کوئی کل ہے یا کوئی جز ہے، اس کا کوئی لحاظ اس میں نہیں ہے، ورنہ پھر تو طالب علم کو مشکل کی طرف لے جا رہا شے کے حقائق پہلے سمجھاؤ گے اور اس کے اجزاء ترکیبیہ نکالو گے تو وہ تو طالب علم کے لیے، ابتدائی طالب علم کے لیے مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا اس ترتیب کے بعد انسان کو جب سب سے پہلے رکھا تو دیکھا کہ انسان کو یار زید، عمر، بکر، خالد، ولید اس کے افراد ہیں، تو یہ تو اپنے افراد کے لیے، اپنے ماتحت جزیات کے لیے تمام ماہیت ہے، عین ماہیت ہے، تو عین ماہیت کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو کلی اپنے جزیات کے لیے عین ماہیت وہ کیا ہے؟ نوع۔ تو منطقی اصطلاحی نام اس کا نوع، منطق کے اصطلاح میں اس کو نوع، اور پھر نوع کی تعریف ہم نے پڑھی کہ مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق کی جواب معقول، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس سے عام ہے حیوان، تو حیوان کو جب دیکھا انہوں نے کہا یار یہ تمام مشترک ہے، اس کے جتنے تحت میں افراد ہیں نا، انواع، وہ ہر دو نوع کے درمیان میں یا تین چار انواع کے درمیان میں جزء تمام مشترک، تو لہذا انہوں نے کہا یار اس کا منطقی اصطلاح میں نام ہے جنس، جو جز ہو اپنے افراد کی ماہیت کے لیے اور پھر دو ماہیتین یا تین کے درمیان میں تمام مشترک ہو، تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟
اصطلاحی نام اس کا جنس. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو حیوان تو ایسا ہی پایا گیا کہ انسان اس کا ایک فرد ہے، فرس اس کا دوسرا فرد ہے، بقر اس کا تیسرا فرد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام ماہیات کے لیے جزوی ہے اور ان تمام ماہیات کے لیے تمام مشترک بھی، کیونکہ ان ماہیات کے درمیان میں کوئی مشترک چیز نکالو گے وہ اس حیوان سے باہر نہیں ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو لہذا یہ جزو ہو گیا ماہیت کا اور تمام مشترک ہے، لہذا یہ اس کا اصطلاحی نام کیا رکھ دیا؟ جنس. اب جنس جو ہے میاں، تو اس کو تو یہ سب سے گویا کہ اجناس کے مرتبے میں سب سے خاص ہے حیوان. سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر انہوں نے جنس کی دو قسمیں کر دی، تقسیم کر دی جنس کی. اب اس پر اعتراض ہوا کہ یار یہ کیسی تقسیمیں بھی ہیں، وہ تمام مشترک ہے، تو تمام مشترک تو ایک ہی ہوتا. اس کا جواب دیا کہ نمیاں تمام مشترک میں تعدد جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز بھی تمام مشترک ہو بس واحد لا شریک ہوگا، وہ ایک ہی ہوگا، بلکہ تمام مشترک میں تعدد جائز ہو سکتا ہے. یہ چیز بھی تمام مشترک ہو دو تین ماہیتوں میں، وہ دوسری بھی تمام مشترک ہو دو تین ماہیتوں میں ہو سکتا ہے. اس لیے تقسیم بھی جائز. تو پھر انہوں نے کہا یار ایسا ہے، تقسیم کیسے کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس جنس میں جتنی ماہیات یعنی انواع شریک ہیں، ان میں سے بعض لے کے ایک دو تین لے کے ماہما یا ماہم سے سوال کر لیں تو جواب کیا ہے گا؟ وہی جو ان کے درمیان میں تمام مشترک. اور پھر اسی جنس میں جتنی ماہیات شریک ہیں سب کو اٹھا لو اور ماہم سے سوال کر لو، تو اگر جواب پھر بھی وہی ہے تو پتہ لگا یہ جنس پری. سمجھ آئیے؟ اور اگر میاں ایسی صورت بنی کہ بعض مشارکات کو بعض مشارکات سے ملائے تو جواب ایک چیز آئے، اور دوسرے بعض کو ملائیں تو جواب وہ پہلا والا نہ آئے، تو پھر اس کو کہتے ہیں جنس بعید. سمجھا گئی ہے؟ جیسے دیکھو الانسان والبقر والفرس ماہ، جواب کیا آئے گا؟ حیوان. تو بعض مشارکات کو انسان کے ساتھ ملا دیا، اور سارے اگر ملاؤ گے الانسان والبقر والغنم والفرس وفلان وفلان ماہ، تو جواب پھر کوئی حیوان. تو جب جواب بعض مشارکات کے سوال کے جواب میں جو جواب آئے گا وہی کل مشارکات سے بھی ہے،
جواب میں تغیر تبدل نہیں ہوتا تو پتہ لگا یہ جن سے قریب ہے۔ اور اگر بعض مشارکات اس ماہیت کے ساتھ جو اس جنس کے اندر ہیں ان کو رکھیں سوال میں تو جواب ایک آئے، بعض آخر کو ملائیں تو جواب پھر وہ نہیں آتا۔ میں آئیے تو پھر میاں پتہ لگا کہ کچھ کالا کالا ہے، بہت ہے۔ جیسے دیکھو میاں، انسان ایک ماہیت ہے، وہ لے لیں، انسان کے ساتھ آپ نباتات ملا، الانسان والنبات معا، جواب کیا ہے؟ جسم النامے، جس میں نامی آ گیا۔ اچھا، اب بعض اور مشارکات ملا دو انسان کے ساتھ، الانسان والبقر والفرس معا، جواب کیا چیز؟ حیوان۔ اب وہ جسم نامی جواب میں آ گیا؟ نہیں، پتہ لگا کہ یہ جسم نامی کیا ہے؟ جن سے بعید ہے، ورنہ یہ پھر بھی جواب میں آ جاتا، کیونکہ یہ بھی تو مشارکات ہے انسان کے ساتھ، لیکن نہیں آتا جسم نامی۔ انسان کے ساتھ اگر نباتات ملاتے ہو تو جواب میں تو آتا، لیکن انسان کے ساتھ بقر ملاتے ہو تو پھر نہیں آتا، حالانکہ بقر جسم نامی نہیں ہے، وہ بھی تو جسم نامی، لیکن جواب میں نہیں آتا۔ تو پتہ لگا کہ یہ جسم نامی کیا چیز ہے؟ جن سے بعید، لیکن اس کو کہتے ہیں بعید بیک مرتبہ، کہ یہ حیوان سے اوپر ہے نا عموم میں۔ لیکن ایک بات ساتھ چلاتے جائیں کہ جہاں جنسی بعید بیک مرتبہ ہوگا وہاں جوابات ہوں گے کتنے؟ کیونکہ حیوان بھی تو جواب آیا تھا پہلے جن سے قریب ہو، لیکن حیوان میں بعد تو نہیں، وہ بعید نہیں، قریب۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں بعد بیک مرتبہ پائے گا، لیکن جواب بدو مرتبہ ہوگا۔ ما ہما یا ما ہم کا جواب بدو مرتبہ ہوگا۔ اچھا، اسی طرح دیکھو، انسان ایک ماہیت ہے، اس کے ساتھ حجر ملا اور سوال کرو ما ہوا سے کہ الانسان والحجر ما ہما، اب جواب میں کیا ہے؟ جسم، یعنی جسم مطلق، ہمیں آئیے۔ اچھا، لیکن اسی انسان کے ساتھ اب بقر ملا دو، فرس ملا دو، سوال کرو الانسان والبقر ما ہما، تو جواب بدل گیا، جواب کیا آئے گا؟ حیوان۔ تو بعض مشارکات کے جواب میں آتا ہے، بعض مشارکات کے جواب میں نہیں آتا، پتہ لگا یہ جسم مطلق بھی سمجھے ہو جنسی بعید۔ تو یہ بعد کتنا ہوا؟ بدو مرتبہ، کیونکہ اس سے پہلے جنسی بعید بیک مرتبہ جسم نامی تھا، تو یہ بعد ہو گیا بدو مرتبہ، لیکن جواب جوابات 3 ہوں گے، سمجھا گئی ہے؟ اچھا، اسی طرح انسان کے ساتھ ملا دو الانسان والعقل یا والمجردات ما ہما،
جواب میں کیا آئے گا؟ جواب. لیکن اب اسی انسان کے ساتھ فرس یا بقر ملا دو، پھر سوال کرو، جواب میں حیوان ہونا ہے، جوہر نہیں آئے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو پتہ لگا کہ یہ جوہر بھی جن سے بعید ہے کہ بعض مشارکات آپ انسان کے ساتھ ملا دیں، اسی جوہر میں جو مشارکات ہیں ان میں سے بعض ملا دو انسان کے ساتھ تو جواب میں تو آتا، لیکن بعض آخر ملا دو تو نہیں آتا. تو یہ جن سے بعید ہوا، یہ بعید بس سے مقصد. لیکن جواب سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بعد کے مراتب ہیں اور یہ بعید کے پہچاننے کا طریقہ ہے کہ جن سے بعید کو کیسے پہچانا. اور پھر بعد کے مراتب جو ہیں یہ جواب سے ایک مرتبہ کم ہو، جواب کا رتبہ ایک مرتبہ زیادہ چلے گا کہ جن سے قریب بھی تو جواب میں آتا ہے نا. سمجھے ہو بات؟ ترجمہ کروں گا. اقول القوم قد رتبوا الکلیات، قوم یعنی حکم مناطق، انہوں نے ترتیب دی ہے کلیات کو. یہ ترتیب کلیات کو کیوں دی؟ حتی یتہیأ لہم التمثیل بہا، حتیٰ کہ ان کلیات کے ساتھ تمثیل تیار ہو جائے، مثال دینا یہ سامنے آ جائے، یہ تیار ہو جائے. اور یہ ترتیب جو انہوں نے عموم و خصوص کے اعتبار سے دی ہے، کہتے تسہیلا علی المتعلم المبتدی. یہ مفعول لہو ہے اس کے لیے، رتبو کے لیے. یہ کیوں انہوں نے ترتیب ایسی کی؟ کہتے یار یہ مبتدی طالب علم جو ہوتا ہے اس پر سمجھنا آسان کرنے کے لیے کہ وہ ان مسائل کو آسان طریقے سے سمجھے، تو ترتیب جو انہوں نے دی تو کیسے دی؟ خاص سے عام کی طرف گئے. وَوَضَعُ الْإِنسَانَ پہلے مرتبے میں، دوسرے مرتبے میں ثُمَّ الْحَيْوَانَ، تیسرے مرتبے میں ثُمَّ الْجِسْمَ النَّامِيَ، چوتھے مرتبے میں ثُمَّ الْجِسْمَ الْمُطْلَقَ، پانچویں مرتبے میں ثُمَّ الْجَوْهَرَ. اس طریقے سے خاص سے عام کی طرف گئے. تو فَالْإِنسَانُ نَوْعٌ، انسان کا اس میں اصطلاحی کیا رکھا؟ نوع. کما عرفت، جیسے پہلے اس کی تعریف ہو تفسیر ہو گئی ہے. اور والحیوان جنس للانسان، حیوان جو ہے یہ انسان کے لیے جنس ہے، اس لیے کہ لأنہ تمام الماہیت المشترکۃ بین الانسان والفرس، کہ وہی جنس کی تعریف اس کے اوپر صادق آتی ہے کہ یہ وہ جز ہے جو انسان اور فرس کے درمیان میں تمام مشترک ہے. وَكَذَلِكَ الْجِسْمُ النَّامِي، جسم نامی بھی انسان کے لیے جنس ہے. اور نباتات دیکھو، جسم نامی جنس للانسان والنباتات، کہ انسان اور نباتات سے سوال کرو تو جواب میں آئے گا. تو میں آئیے لأنه کمال الجزء المشترک بین الانسان والنباتات، کیونکہ انسان و نباتات کے درمیان میں یہ تمام جزء مشترک ہے. حتی اذا سئل عنہما بما ہما، حتیٰ کہ الانسان والنباتات ما ہما سوال ہو جائے تو کان الجواب الجسم النامی، جواب میں کوئی جسم نامی آئے گا. وکذالک الجسم المطلق جنس لہ، اسی طرح جسم مطلق بھی انسان کے لیے جنس ہے. لأنہ تمام الجزء المشترک بینہ وبین الحجر مثلا، کہ یہ تمام مشترک ہے انسان اور حجر کے درمیان میں، یعنی دونوں کو ملا لو، ماہما سے سوال کرو. تو میں آئیے
تو جواب میں وہی آئے گا. وَكَذَلِكَ الْجَوْهَرُ جِنْسٌ لَهُ، جوہر بھی اس کے لیے، انسان کے لیے جن سے، لِأَنَّهُ تمام الماہیت المشترک بینہ وبین العقل، کہ یہ تمام مشترک ہے. تو مطلب یہ کہ ان دونوں سے سوال کرو اور جواب میں جوہر آئے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو بات آپ کو بتا دی. اب فرماتے ہیں کہ وَإِذَا انْتَقَشَ هَذَا عَلَى صَحِيفَةِ الْخَاطِرِ، جب یہ توطیہ اور تمہید آپ کے قلب کے صحیفہ پر منتقش ہو گیا، آپ کے دل کے صفحے پر منتقش ہو گیا، لکھ لیا گیا، پکا ہو گیا، تو اب سن لو. فَنَقُولُ الجنس اما قریب اور بعید، جو ماتن نے تقسیم شروع کی ہے نا، یا قریب یا بعید ہوگا. لأنه ان كان الجواب عن الماہیت وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس عین الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها فيه فهو القریب. سمجھ آئیے؟ کہتے تقسیم کی بنا اس بات پر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اگر جواب ایک ماہیت اور بعض مشارکات کو اس کے ساتھ ملا دو، جیسے انسان اور فرس ملا دو، تو جواب میں تو وہی چیز ہے حیوانوں. سمجھ آئیے؟ لیکن اگر دوبارہ کرو اسی انسان کے ساتھ باقی سب مشارکات ملا دو اس جنس میں جتنے ہیں، تو جواب بدل جائے، تو پھر قریب نہیں ہے. اور جواب نہ بدلا تو قریب. سمجھ آئیے؟ فهو القریب کالحیوان فإنه الجواب عن السوال عن الانسان والفرس، انسان و فرس سے سوال کرو، الانسان والفرس ما ہما، تو وهو الجواب عنه وعن جميع الانواع المشاركة للانسان في الحيوانیت. اور پھر سوال کرو الانسان والبقر والفرس والغنم ما هم، تو پھر بھی جواب وہی حیوان. سمجھ آئیے؟ تو بس وہ پتہ لگا کہ یہ جواب نہیں بدلا ہے، آپ تو پتہ لگا یہ جن سے قائم ہے. وَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِ مُشَارَكَاتِهَا فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ غَيْرَ الْجَوَابِ عَنْهَا وَعَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَهُوَ الْبَعِيدُ. سمجھ آئیے؟ اگر اس ایک ماہیت کے ساتھ بعض مشارکات ملا لو تو جواب تو وہ جنس آئے، لیکن اگر اس کو بعض اور ملا دو تو پھر نہیں آئے، تو پھر یہ جنس بعید ہے. اس لیے فرمایا وَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِ مُشَارَكَاتِهَا فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ، اگر جواب جو ہے ایک ماہیت اور اس کے بعض مشارکات جو ہیں فی ذَلِكَ الْجِنْس، یہ اگر ہو، یہ غیری جواب ہو عنہا اسی ماہیت سے، وَعَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، تو فَهُوَ الْبَعِيدُ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ بعض مشارکات ملا دو تو جواب میں آئے، بعض دیگر اور ملاؤ تو جواب میں نہ آئے، تو یہ جن سے بعید. کل جسم نامی فَإِنَّ النَّبَاتَاتِ وَالْحَيْوَانَاتِ تُشَارِكُ الْإِنسَانَ فِيهِ، کیونکہ تمام نباتات اور تمام حیوانات جسم نامی میں انسان کے ساتھ شریک ہے، نہیں سب جسم نامی ہے. تو یہی جواب آئے گا عنہ وعن المشارکات النباتیتی. اگر انسان اور مشارکات نباتیہ ملا دو، کیا الانسان والنباتات ما ہما، تو جواب میں جسم نامی. لیکن اگر بعض اور مشارکات ملا دو، کیا الانسان والبقر والفرس، تو پھر جواب نہیں آئے، پھر حیوان آئے. سمجھ آ گئی یہ؟ للمشارکات الحیوانیہ بل الجواب عنہ وعن المشارکات الحیوانیت. دیکھا، بلکہ جواب اگر انسان کی ماہیت کے ساتھ مشارکات حیوانیہ میں سے کوئی ملا لے، فرس بقر وغیرہ، تو پھر جواب کیا آئے گا؟ حیوان. لیکن اب حیوان تو جواب آ گیا، وَيَكُونُ هُنَاكَ جَوَابَانِ، جس میں نامی میں آ گیا تو جواب کتنے ہو گئے؟ جوابان. ان کان الجنس بعیدا بمرتبۃ واحدۃ، اگر جنس میں بہت بمرتبہ واحدہ ہے تو جواب کتنے ہوں گے؟ کل جس میں نامی بھی نسبت الانسان.
فإن الحیوان جواب یعنی جواب واحد، حیوان تو پہلا جواب تھا نا، وہو جواب آخر، اور یہ جس میں نامی کیا بنا دوسرا جواب، وثلاثۃ اجوبۃ ان کان بعیدا بمرتبتین، اور جواب تین بنیں گے اگر بعد بمرتبتین ہوا تو کل جسم المطلق بالقیاس الیہ، جیسے جسم مطلق ہے بالقیاس الی الانسان، فإن الحیوان والجسم النامی جوابان، کیونکہ جسم مطلق سے دو جواب پہلے گزر چکے ہیں، ہمیں آئیے وہ ہوا جواب ثالث، اور یہ جسم مطلق تیسرا جواب ہے، واربع اجوبۃ، اور چار جواب ہوں گے ان کان بعیدا بثلاث مراتب، ہمیں آئیے اگر جنس بعید ہے تین مراتب سے، مثال دیتے ہیں کل جوہری، فإن الحیوان ایک جواب، والجسم النامیہ دو جواب، والجسم تین جواب، یہ اجوبۃ ثلاث، تین یہ ہو گئے، وہو جواب رابع، اور جوہر جواب رابع بن گیا، وعلی ھذا القیاس، اسی طرح اگر اجناس اور نکالتے رہو تو بعد بڑھتا رہے گا تو جواب کا مرتبہ زیادہ ہوگا ایک مرتبے کا، اس لیے فرمایا فکلما یزید البعد یزید علیہ عدد الاجوبہ، جتنا بعد بڑھے گا جوابات کا عدد اس کے اوپر ایک بڑھے گا، سمجھ آئیے، وَيَكُونُ عَدَدُ الْأَجْوِبَةِ زَائِدًا عَلَى عَدَدِ مَرَاتِبِ الْبُعْدِ بِوَاحِدٍ، عدد اجوبہ جو ہے وہ زائد ہوگا عدد مراتب بعد پر بواحد، ایک عدد سے، لأن الجنس القریب جواب، کیونکہ بعد سے پہلے قریب جسم بھی تو جواب میں آ چکا ہے، لہذا وہی ایک بڑھتا رہے، تو میں آئیے وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ مِّنَ الْبُعْدِ جَوَابٌ آخر، ہر مرتبے کے لیے بعد کے ہر مرتبے کے لیے ایک جواب ہے، تو قریب والا بڑھاؤ اس کو شمار کرو قریب والے کو تو بس ایک جواب کا مرتبہ بڑھے، سمجھا گئی ہے؟ اب وہ ماتن نے فرمایا کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ تَمَامًا مُشْتَرَكِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَوْعٍ آخَرَ، جو صورتیں پہلے تردید کی تھی نا کہ وہ جز کی نسبت، جب وہ جو کلی ہے اس کی نسبت جب ہم اس کے ماتحت افراد کی ماہیت کی طرف کریں گے تو اس کی تین صورتیں آپ کو بتائی تھیں کہ عین ماہیت یا داخل فی الماہیت یا خارج عن الماہیت، پھر عین ماہیت نوع ہو گیا، جزء ماہیت تو پھر تمام مشترک ہے یا نہیں، یہ دو شکلیں تھی نا، تمام مشترک ہے اس کی بات ختم ہو گئی، جنس کے اقسام بھی بیان ہو گئے۔ اب دوسری شق اس تردید کی کہ اگر وہ داخل تو ہے، کلی جو ہے وہ اپنے افراد کی ماہیت میں داخل تو ہے، جز تو ہے، لیکن تمام مشترک نہیں ہے، یہ ہے وہ شق ثانی۔ اس لیے الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قال سے ماتن نے شق ثانی کا بیان شروع کر دیا ہے، ھذا بیان للشق الثانی من التردید، جو تردید جز میں ہوئی تھی، جز کہ داخل تو ہے، جز تو ہے، لیکن تمام مشترک ہے یا نہیں، تو اس کی پہلی شق کا بیان ہوا، اب یہ دوسری شق کا بیان ہے کہ اگر وہ کلی تمام مشترک نہیں ہے، دو ماہیتیں کے درمیان میں تمام مشترک نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟
فرماتے ہیں یکون فصلا، اس کو پھر فصل کہیں گے، اس کا اصطلاحی نام منطق میں فصل ہے، سمجھے ہو؟ وذلك لأن أحد الأمرين لازم على ذلك التقدير، کہتے ہیں اسی تقدیر میں جب یہ فرض کیا جائے کہ وہ کلی اپنے افراد کی ماہیت میں داخل ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، یہ تقدیر تمام مشترک نہیں ہے، تو یہ جو تمام مشترک کے اوپر لا داخل ہوا، نہیں داخل، نفی داخل ہو گئی ہے، تمام مشترک میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مشترک، دوسری چیز ہے تمام مشترک۔ تو مقید پر جب سلب داخل ہو جائے تو کبھی قید مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے، کبھی ایک کی نفی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ نفی ایک کی ہے، تمام مشترک نہیں ہے، مشترک ہے، تمامیت کا سلب ہے، تو اشتراک رہ جائے گا ایک، یا دونوں کی نفی ہے کہ نہ مشترک ہے نہ تمام مشترک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ دو چیزوں میں سے ایک لازم ہے اس صورت میں کہ نفی داخل ہو گئی ہے تمام مشترک کے، تو اب یہ نفی یا دونوں کی طرف آئے گی یا صرف قید تمام کی طرف آئے گا؟ اگر دونوں کی طرف آئے گئے تو مطلب یہ کہ نہ مشترک ہے نہ تمام ہے، سر سے اشتراک ہی نہیں، تو بھی فصل ہے، یعنی ایک ماہیت کے ساتھ خاص و بس، دو ماہیتین کے درمیان میں اشتراک ہی نہیں ہے، اس میں دو ماہیتوں میں وہ پایا ہی نہیں جاتا، بس ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہے، تو یہ بھی فصل ہے، جیسے اس کی مثال دے گی ناطق، سمجھے ہو؟ یا یہ کہ مشترک تو ہے لیکن تمام مشترک نہیں، دو ماہیتین میں مشترک تو ہے، سمجھ آئیے، لیکن تمام مشترک نہیں، تو کہتے پھر بھی فصل، لیکن دوسری صورت میں کہ مشترک ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشترک جز وہ تمام مشترک کا مساوی ہو، صدق میں مساوی، یہ تساوی ضرور ہے، جیسے اس کی مثال حساس جو ہے، یہ دو ماہیتین میں مشترک تو ہے، انسان اور بقر کے درمیان میں، انسان اور فرس کے درمیان میں مشترک ہے،
انسان بھی ہوا سے خمسہ سے ادراک کرتا ہے نا، تو گھوڑا بھی حساس ہے، فرس کا جو نوع ہے وہ بھی حساس، بقر کا نوع بھی حساس ہے، غنم کا نوع بھی حساس ہے۔ تو یہ حساس جو ہے یہ دو جز ہے، اس کے اپنے افراد کی ماہیت کی طرف نسبت کرو گے تو یہ ماہیت کی جز ہے، لیکن مشترک تو ہے دو ماہیتین میں، لیکن تمام مشترک نہیں۔ تو اس کے لیے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ مساوی ہونا چاہیے، تمام مشترک کا مساوی ہونا چاہیے، صدق مفہوم میں نہیں، مفہومین الگ الگ ہے، حیوان کا مفہوم الگ ہے، وہ تمام مشترک، تو حساس کا مفہوم الگ، صدق میں مساوی ہونا چاہیے تمام مشترک کا۔ جیسے دیکھو نا، جہاں حیوان تو تمام مشترک ہے، یہ تو پڑھ چکے ہو نا، تو جہاں حیوان صادق آتا ہے وہاں حساس بھی صادق آتا ہے، جہاں حساس صادق آتا ہے وہاں حیوان بھی صادق آتا ہے، تو صدق میں دونوں مساوی ہمیں آ گئی ہے، انسان پر حیوان بھی صادق ہے، حساس بھی صادق، بقر پر حیوان بھی صادق، انسان بھی صادق، انسان پر بھی صادق، تو حیوان صادق ہے، حساس بھی صادق۔ تو جہاں جہاں ایک پایا جائے گا مصداق کے اعتبار سے دوسرا بھی پایا جائے، سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کروں گے۔ هذا بیان للشق الثانی من التردید، وہ جو تردید ہوئی تھی کہ جز تمام مشترک ہے یا نہیں ہے، تو اس کی جو شق ثانی ہے کہ تمام مشترک نہیں، اس کا بیان۔ وهو أن جزء الماہیت إن لم يكن تمام الجزء المشترک بینها وبین نوع آخر، وہ اگر جزء ماہیت جو کلی ہے وہ تمام مشترک جزء تمام مشترک اسی ماہیت اور دوسری نوع کے درمیان میں نہیں ہے تو یکون فصلا، پھر اس کا نام ہے فصل، اصطلاحی نام فصل۔ اور وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وذالک لأن احد الامرین لازم علی ذلک التقدیر، اس تقدیر پر، کس تقدیر پر کہ جب وہ جز جو ہے ماہیت کی جز کلی جو ہے وہ کلی تمام مشترک نہ ہو دو ماہیتوں میں، اس تقدیر پر، اس تقدیر پر دو چیزوں میں سے ایک لازم ہے، وہ کیا؟ وهو أن ذلك الجزء إما أن لا يكون مشتركا أصلا بين الماهية ونوع آخر، ایک صورت چیز تو یہ کہ وہ جو جز ہے جو تمام مشترک نہیں ہے دو ماہیتین میں، وہ یا تو سرے سے مشترک نہیں ہوگا دو ماہیتوں میں، سمجھ میں آ گئی ہے، او یکون بعضا من تمام المشترک مساویا له، یا تمام مشترک کا تو بعض ہے یعنی مشترک تو ہے لیکن مساوی بھی ہو، سمجھ آ گئی ہے، مساویا له، یہ دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا سرے سے مشترک ہی نہیں ہوگا، یا مشترک تو ہوگا تمام مشترک کا بعض ہے، کیا مطلب؟ یعنی مشترک تو ہے، اور مساوی بھی ہوگا صدق میں، وہ ایما کانا یکون فصلا، دو صورتوں میں سے کوئی بھی صورت مطابق ہو جائے اس کا نام فصل ہے،
اصطلاحی نام اس کلی کا اصل۔ اما لزوم احد الامرین فلان الجزء لم يكن تمام المشترک، یہ دو چیزوں میں سے جو ایک لازم ہے وہ یہ کہ جو جز کلی جز ہے اپنے افراد کی ماہیت کی، وہ اگر تمام مشترک نہیں ہے تو فإما أن لا يكون مشترکا اصلا، یا تو سرے سے مشترک ہی نہیں ہوگا، كالناطقی، سمجھئے جیسے ناطق۔ اب ناطق کی نسبت اپنے افراد کی طرف کرے تو اس کے افراد کون ہیں؟ زید، عمر، بکر، خالد، ولید، تو یہ اپنے افراد کی ماہیت کے لیے کیا جز، سمجھائیے، لیکن یہ جز ہے لیکن اپنے افراد کی ماہیت کے ساتھ خاص ہے۔ اپنے افراد کی ماہیت اور کسی دوسری ماہیت کے درمیان میں اس میں شرکت نہیں پائی جاتی۔ انسان کی ماہیت، زید، عمر، بکر کی ماہیت کیا ہے؟ کوئی حیوان ناطق، تو کیا حیوان ناطق اور حیوان باقر کے درمیان میں یہ مشترک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کل ناطق وہو الامر الاول، احد الامرین لازم ہے، احد الامرین میں سے یہ امر اول ہے۔ او یکون مشترکا، یا مشترک تو ہوگا لیکن ولا یکون تمام المشترک، بل بعض، تمام مشترک نہیں بلکہ بعض مشترک ہے۔ تو فذالک البعض، یہ جو بعض مشترک ہے اس کی فرماتے ہیں ویسے احتمالات عقلیہ تو کئی ہو سکتی ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو بعض مشترک ہے تمام مشترک نہیں، یہ تمام مشترک کا مباین ہوگا، عقلی احتمالات ذکر کرتے ہیں، پھر باطل کریں گے بعض، سمجھ آئیے، یا تمام مشترک کا مباین ہوگا، یا تمام مشترک سے خاص ہوگا، یا تمام مشترک سے عام ہوگا، یا تمام مشترک کا مساوی۔ یہ عقلی احتمالات ہیں۔ یہ جو کلی جز ہے اپنے افراد کی ماہیت کی، اور تمام مشترک نہیں ہے بلکہ بعض مشترک ہے، تو اس کی تمام مشترک کے ساتھ نسبت کیا ہوگی؟ تو عقلی احتمالات اس میں یہ ہے، ہو سکتا ہے مباین ہو تمام مشترک، ہو سکتا ہے خاص ہو تمام مشترک سے، ہو سکتا ہے عام ہو تمام مشترک سے، ہو سکتا ہے مساوی تمام صدق ہے۔ سمجھ میں آئیے، یہ احتمالات عقلیہ ہیں یہاں پر، اس لیے فرمایا کہ فذالک البعض، یہ جو بعض مشترک ہے، اما یکون مباینا لتمام المشترک، یا تمام مشترک کا مباین ہو، او اخص منہ، یا تمام مشترک سے خاص ہوگا، او اعم منہ، یا اس سے عام ہوگا، او مساویا لہ، یا مساوی ہوگا۔ یہ احتمالات فرماتے ایک ایک کو باطل کریں گے، آخر میں مساوی رہ جائے۔ کہتے میاں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مباین ہو، کیونکہ کلام چل رہا ہے کس جز میں؟ اس کلی میں جو اپنے ماہیت کے لیے جز مشترک بھی ہے دو ماہیتوں میں، لیکن تمام مشترک نہیں۔ تو دیکھو یہ جز ہے، تو اجزاء کی تم پڑھ چکے ہو، دو قسمیں ہیں، اجزاء خارجیہ اور اجزاء ذہنیہ۔ تو یہ جز خارجی ہے، تو میں یہ اجزاء خارجیہ کا نہ آپس میں حمل ہوتا ہے نہ کل پر حمل ہوتا ہے، اور اجزاء ذہنیہ کا آپس میں بھی حمل ہوتا ہے اور کل پر بھی حمل ہوتا ہے۔ تو یہ کلی جو اپنے افراد کی ماہیت کی جز ہے، یہ کون سی جز ہے؟ یہ جو ذہنی ہے۔ سمجھائیے، تو جب جو ذہنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ یہ محمول ہوگا. سمجھائیے کل پر بھی محمول ہو اور یہ اجزاء آپس میں بھی محمول ہو. تو کلام چل رہا ہے جو ذہنی میں یعنی جز محمول میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ اگر موبائل ہو تو ایک موبائل کا دوسرے موبائل پر حمل ہوتا، لہذا یہ موبائل تو نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا لا جائز ان یکون موبائلا لہ، یہ جائز نہیں ہے کہ یہ جو جز ہے بعض مشترک ہو، یہ تمام مشترک کا کیا ہو؟ موبائل ہو. کیونکہ تمام مشترک بھی جز ہے اسی ماہیت کی جس ماہیت کا یہ جز ہے. تمام مشترک حیوان ہے نا، تو حیوان بھی انسان کی ماہیت زید عمر بکر کی ماہیت کی جز ہے، تو یہ ناطق بھی جز ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو جب یہ جز ہے میاں تو یہ تو کلام ہے کس میں؟ لأن الکلام فی الاجزاء المحمولۃ، کلام چل رہا ہے کس میں؟ اجزاء ذہنیہ میں. ومن المحال ان یکون المحمول علی الشیء مباینا لہ، اور یہ تو محالات میں سے نہیں کہ محمول علی الشیء اس کا مباین، ایک موبائل کا حمل دوسرے موبائل پر نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا تباین والا احتمال جو ہے وہ تو بات ہے. دوسرا احتمال ذکر کیا تھا کہ یا اس سے خاص ہوگا، تمام مشترک سے یہ خاص ہوگا. کہتے میاں یہ بھی باطل ہے. ولا اخص لوجود الاعم بدون الاخص، کیونکہ اگر ان کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت بنائے اور آپ یہ کہیں کہ وہ تمام مشترک جو ہے وہ عام ہے اور یہ بعض مشترک اس سے خاص ہے، تو میاں پھر تو عام کا تو فائدہ یہ ہے کہ عام تو خاص کے بغیر پایا جا سکتا. اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ تمام مشترک اس کے بغیر پائے جائے. تو یہ اس کا بات کیسے ہوا؟ پھر کلام تو اس میں چلا رہا ہے کہ یہ تمام مشترک نہیں بلکہ مشترک کا بعض، تو وہ جب اس کے بغیر پایا گیا تو یہ اس کا بعض ہوا. میاں بعض بمانا جز، بعض بمانا داخل، تو وہ اس کے بغیر جب پایا جائے گا، عام تو بغیر خاص کے پایا جا سکتا ہے، تو وہ جب اس کے بغیر پایا جائے گا تو یہ کیسے بعض ہوا؟ سمجھ آئیے؟ لوجود الاعم بدون الاخص فیلزم وجود الکل بدون الجزء، وہ کل ہے تو یہ جز، تو کل تو جز کے بغیر نہیں پایا جاتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا وانہ محال، تو یہ اخص والی شق بھی باطل ہو گئی کہ یہ بعض مشترک جو ہے یہ تمام مشترک سے خاص بھی نہیں ہو سکتا. تیسری شق ذکر کی تھی عموم کی کہ تمام مشترک سے یہ عام، تمام مشترک اس سے خاص ہو اور یہ اس سے عام. کہتے یہ بھی باطل، لأن بعض تمام المشترک بین الماہیت و نوع آخر لو کان اعم من تمام المشترک لکان موجودا فی نوع آخر بدون تمام المشترک. کہ اگر یہ عام ہو جائے یہ تو بعض مشترک ہے اور اس کا مقابل تمام مشترک ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ اس تمام مشترک کے ساتھ بھی پایا جائے گا لیکن اس کے بغیر بھی پایا جائے گا جو عام جو ہے. تو یہ اس کا عموم مستلزم ہے اس کو کہ یہ اس تمام مشترک کے بغیر بھی کسی اور نوع میں، یعنی وہ تمام مشترک جہاں جہاں پایا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی پایا جائے.
لیکن اس کے علاوہ بھی پایا جائے گا، تو اس کے علاوہ کیسے کہیں کہ وہ نہ ہو اور یہ ہوگا؟ وہ تمام مشترک نہیں ہوگا ادھر، تو یہ ہوگا، جس کا مطلب کیا ہوگا کہ کسی اور نوع میں، جس نوع میں وہ تمام مشترک نہیں پایا جائے گا، وہاں یہ عموم کا یہ مطلب ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تحقیقا لمعنی العموم، عموم کے معنی کا تحققی جب ہوگا کہ جب یہ کسی اور نوع میں پایا جائے اور اس نوع کے اندر وہ تمام مشترک ہو نہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا میاں، تو اب تو یہ ایک اور لانجہ لازم آ گیا، یہ پھر مشترک ہو گیا اس تمام مشترک اور ایک اور نوع جو اس تمام مشترک سے خارج ہے، یہ ان دو کے درمیان میں مشترک ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو بات جی؟ تمام مشترک کے ساتھ تو یہ پایا جائے گا کیونکہ وہ اس سے خاص ہے، تو خاص کے ساتھ تو عام پایا جاتا ہے، تو جہاں تمام مشترک ہوگا یہ ہوگا۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر یہ ہو اور وہ تمام مشترک نہ ہو، تو ایک اور نوع ہوگا جہاں وہ تمام مشترک نہیں ہوگا اور یہ ہوگا، تو اس تمام مشترک کے درمیان اور اس اور نوع کے درمیان میں یہ کیا ہو گیا؟ مشترک۔ سمجھ رہے ہو؟ اے شیوخ، اسی لیے فرمایا کہ فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَاهِيَّةِ وَذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي هُوَ بِإِذَاءِ تَمَامِ الْمُشْتَرَكِ۔ سمجھائیے، پھر یہ تو پھر میاں مشترک ہو جائے گا بین الماہیتی وذالک النوع الذی هو بإذاء تمام المشترک، وہ تمام مشترک کے مقابلے میں جو نوع آیا جس کے اندر یہ پایا گیا اور وہ تمام مشترک نہیں ہے، ان دو میں کیا ہوگا؟ یہ مشترک لِوُجُودِهِ فِيهِمَا، کیونکہ یہ تو دونوں میں پایا، اس تمام مشترک جتنے انواع میں پایا گیا یہ بھی تمام انواع میں پایا گیا، اور یہ ایک ایسے نوع میں پایا گیا جہاں وہ تمام مشترک نہیں پایا گیا، تو یہ کلی، یہ جو جز ہے، یہ جو بعض مشترک ہے، یہ عام ہو گیا نا تمام مشترک سے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تمام مشترک کو ایک طرف رکھو، وہ نوع آخر جس کے اندر وہ تمام مشترک نہیں ہے اور یہ ہے، اس کے مقابلے میں رکھو تمام مشترک ہے، تو یہ ان دونوں کے درمیان میں مشترک ہوا کہ نہیں؟ سمجھ آئیے؟ بس جب مشترک ہو گیا اس تمام مشترک اور اس دوسرے نوع مشترک ہو گیا، اب پوچھیں گے فَإِمَّا يَكُونَ تَمَامَ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا۔ سمجھ آئیے؟ اب پوچھتا ہوں کہ آیا اس نوع اور وہ جو تمام مشترک جس نوع میں پایا جاتا ہے، ان دو نوعین کے درمیان میں یہ مشترک تو ہے، لیکن آیا تمام مشترک بھی ہے ان دونوں کے درمیان میں؟ ہاں، تمام مشترک بھی ہے یا تمام مشترک نہیں ہے؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو فرماتے دیکھو میاں فَإِمَّا يَكُونَ تَمَامَ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا، یا تو ان دونوں کے درمیان میں یہ کلی تمام مشترک بھی ہوگا، تو کہتے ہیں وہ محال، مشترک تو ہے لیکن تمام مشترک کا ہونا ان دو کے درمیان میں یہ محالات، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ خلاف مفروض لازم آتا ہے، کلام کس میں جا رہا ہے؟ اس جز میں جو جو تمام مشترک نہیں ہے، تو ادھر کیا اگر یہ تم کہتے ہو کہ یہ تمام مشترک ہے، اس تمام مشترک والے نوع میں اور اس دوسرے نوع میں تمام مشترک ہے، تو پھر یہ خلاف مفروض نہیں ہوا۔ فرض کیا تھا کہ یہ بعض مشترک ہے، یہ تمام مشترک دو ماہیتوں میں نہیں ہے، تو لازم آ گیا کہ وہ تو تمام مشترک نکلا یار۔ سمجھائیے؟ اس لیے فرماتے وہ محال لأن المقدر
ان الجزء ليس تمام المشترک بین الماہیت ونوع ما من الانواع. کلام اس میں تھا کہ وہ جو جزء ہے وہ تمام مشترک نہیں ہے ایک ماہیت اور کسی بھی دوسری نوع کے درمیان. سمجھے؟ کلام تو اس میں تھا، تو لازم تو آ گیا کہ وہ تو تمام مشترک نکلا، تو خلاف المفروض لازم آ گیا. تو لازم جب بات ہے تو فل ملزوم ہو، لہذا یہ تمام مشترک نہیں ہوگا اس تمام مشترک کے درمیان اور اس نوع آخر کے درمیان. مشترک ہوگا لیکن تمام مشترک ہو نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ تَمَامَ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمَاهِيَّةِ وَبَيْنَ النَّوْعِ الَّذِي هُوَ بِإِزَائِهَا. اس تمام مشترک اور اس کے مقابلے میں جو نوع ہے ان کے درمیان میں تمام مشترک نہیں ہوگا. تمام مشترک ہونا تو باطل ہو گیا، تو یا تمام مشترک نہیں ہوگا. سو میں آ گئی ہے. والثانی تمام المشترک بینہا و بین النوع الثانی الذی هو بإزاء تمام المشترک الاول. سو میں آئیے. وإما لا يكون تمام المشترک بین الماہیت و بین النوع الذی هو بإزائها. سو میں آئیے. اس ماہیت اور جو اس ماہیت کے مقابلے میں جو نوع ہے اس کے درمیان میں تمام مشترک نہیں ہوگا. تو تمام مشترک ہو یا تمام مشترک نہ ہو، تو تمام مشترک کو تو باطل کر دیا، وہ محال. لأن المقدر ان الجزء ليس تمام المشترک بین الماہیت ونوع ما من الانواع. اس شک کو تو باطل کر دیا. سمجھ آئیے. دوسری شق وإما لا يكون تمام المشترك بين الماهية وبين النوع الذي هو بإزاء. والثاني تمام المشترك بينها وبين النوع الثاني الذي هو بإزاء تمام المشترك الأول. اگر تمام مشترک مانتے ہو اے میاں تو اور بھی خرابی ہے. وہ یہ کہ وہ پہلا جو تمام مشترک ہے وہ جس سے یہ عام ہے، وہ پہلا تمام مشترک جس سے وہ عام ہے، اور یہ دوسرے نوع میں پایا گیا، تو اس کے درمیان میں اور اس تمام مشترک کے انواع کے درمیان میں اگر یہ تمام مشترک ہے تو یہ دوسرا تمام مشترک نکل آئے گا. پہلا تمام مشترک تو وہ تھا. سمجھ آئیے. تو یہ تو اس تمام مشترک کے انواع اور وہ نوع آخر جس میں وہ تمام مشترک نہیں پایا گیا، اس نوع آخر کے درمیان میں تمام مشترک ہے، تو یہ تمام مشترک ثانی نہیں ہوا. تمام مشترک اول تو وہ پہلا تھا نا، جو اس سے خاص ہے یہ اس سے عام ہے. جو اس سے خاص ہے تمام مشترک اول تو وہ تھا، تو اس کو بھی اگر تمام مشترک کہتے ہو، اس تمام مشترک کے انواع اور نوع آخر کے درمیان میں، تو یہ پھر تمام مشترک ثانی نہیں ہوا. سمجھائے ہو؟ اسے کہتے ہیں والثانی تمام المشترک بینہا و بین النوع الثانی الذی هو بإزاء تمام المشترک الاول. وہ جو نوع آپ نے تمام مشترک اول کے مقابلے میں رکھا تھا، اس نوع اور اس کے تمام مشترک کے درمیان میں، تمام مشترک جن انواع میں پایا جاتا ہے ان کے درمیان میں اگر یہ تمام مشترک ہے تو میں آئیے تو میاں وحينئذ لو كان بعض تمام المشترك بين الماهية والنوع الثاني أعم منه. تو میں آئیے تو پھر اس کی صورت وحينئذ کہتے دیکھو میاں لو كان بعض تمام المشترك، اگر یہ تمام مشترک ہے تو تمام مشترک ثانی لازم آتا ہے، اور تمام مشترک نہیں ہے تو پھر عام تو فرض کیا ہے نا تم نے. سمجھ آ گئی ہے کہ وہ یہ جو مقابلے میں رکھا ہے تم نے، اس کو تو تم نے جو کہ عام فرض کیا ہے نا کہ یہ عام ہے کس سے؟ اس تمام مشترک سے. تو جب یہ عام ہے اور تمام مشترک نہیں ہے تو بعض مشترک عام ہوگا نا پھر اس تمام مشترک سے. تو پھر وہ جو دوسرا تمام مشترک لازم آ گیا
اس دوسرے تمام مشترک سے یہ عام ہوگا نا، تو اگر یہ اس سے عام ہے تو وہ تمام مشترک جہاں پایا جائے گا وہ دوسرا یہ بھی وہاں پایا تو جائے، کیونکہ وہ خاص ہے، یہ اس سے عام ہے، تو لیکن یہ عام ہے تو یہ اس کے بغیر بھی پایا جائے گا۔ تو ایک اور نوع آپ کو گویا کہ اس میں یہ متحقق ہوگا ایک اور نوع میں جو تمام مشترک ثانی کے مقابلے میں ہے۔ تمام مشترک ثانی جہاں پایا جائے گا یہ تو پایا جائے گا، سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس سے عام ہے تو ایک اور نوع میں بھی یہ پایا جائے گا جہاں وہ تمام مشترک ثانی نہیں ہوگا۔ وحينئذ لو كان بعض تمام المشترك بين الماهیت والنوع الثاني لیکن اعم منه، سمجھائیے بعض مشترک ہے لیکن اس سے عام ہے، تو اگر اس سے عام ہے تو لکان موجودا فی نوع آخر بدون تمام المشترک الثانی، سمجھا گئی؟ وہ جو دوسرا تمام مشترک لازم آیا تھا اس سے یہ عام ہوگا تو اس کے ساتھ بھی پایا جائے گا، اور اس کے بغیر بھی ایک نوع میں یہ پایا جائے گا جہاں وہ دوسرا تمام مشترک نہیں ہوگا، سمجھا گئی ہے؟ تو فیکون مشترکا بین الماہیت وذالک النوع الثالث، تو وہ تمام مشترک اور یہ نوع ثالث جو اس کے مقابلے میں رکھا ہے اس کے درمیان میں یہ کیا ہو جائے گا؟ مشترک، یعنی بعض مشترک الذی هو بإزاء تمام المشترک الثانی، وہ جو دوسرا تمام مشترک تھا اس کے مقابلے میں جو نوع رکھا تھا آپ نے جس میں یہ پایا جاتا تھا، سمجھ آ گئی ہے؟ ان دونوں کے درمیان میں یہ کیا نکلے گا؟ مشترک۔ فلیس تمام المشترک بینہما، تو تمام مشترک تو نہیں ہوگا لیکن مشترک تو ہو گیا، بل بعض مشترک ہو گیا، تو فیحصل تمام مشترک ثالث، ہمیں آ گئی ہے ایک تیسرا تمام مشترک، وہ حلم مجا۔ اگر عام مانتے ہو تو پھر اس تیسرے تمام مشترک سے بھی اس کو عام مانو گے، اس کے ساتھ بھی یہ پایا جائے گا، اس کے بغیر بھی کسی نوع میں پایا جائے گا، ہمیں آئیے؟ تو اس کے اندر تمام مشترک ہے ان دونوں میں یا تمام مشترک نہیں ہے؟ اگر تمام مشترک ہے تو میاں ایک چوتھا تمام مشترک لا نہیں ہے تو پھر عام تو مانو گے نا، تو جب عام مانو گے تو اس کے بغیر پایا جائے گا، پھر اس تمام مشترک ہے، سمجھ آئیے؟ چلتے جاؤ میاں، یہ تمام مشترک لازم آئیں گے، اگر عموم کی صورت میں اگر اس کو عام مانتے ہو، تمام مشترک سے عام مانتے ہو تو پھر تمام مشترک کے بغیر بھی یہ پایا جائے گا، تو ان دو کے درمیان میں یا تمام مشترک ہے یا نہیں ہے؟ اگر تمام مشترک ہے تو ایک اور تمام مشترک لازم، سمجھ آئیے؟ نہیں ہے تو عام تو مانو گے تو ایک اور نوع اس کے مقابلے میں لاؤ گے، تو پھر ان کے درمیان میں تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں ہے، یوں چلاتے جاؤ گے، تو تمام مشترکوں کا ایک سلسلہ لازم آ جائے، تو یہ تسلسل جو ہے تمام مشترکات میں یہ جو لازم آیا، یہ کیوں لازم آیا؟ کہ تم نے اس کو عام مان لیا، تمام مشترک سے عام مان لیا، تو لازم تو باطل ہے، تو فل منظوم ہو، لہذا اس کا عموم باطل ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھو میاں، تباین بھی باطل، خصوص بھی باطل، عموم بھی باطل، کیا بچا؟ سمجھائیے؟ تو پتہ لگا کہ یہ کیا ہوگا؟ تمام مشترک کا مساوی ہوگا، سمجھے ہو؟ اس لیے کہتے وہ حلم مجرا فإما أن يوجد تمام المشترکات إلى غیر النہایت، یا تو یہ تمام مشترکات کا سلسلہ جائے لا الى نہایت، او ينتهي الى بعض تمام مشترک مساوی، یا یہ تمام مشترک کا سلسلہ جو ہے یہ رک جائے گا، کدھر؟ عام پر نہیں رکے گا، اگر اس کو عام مانتے ہو تو سلسلہ چلتا جائے گا، سمجھ آئیے؟ ہاں اگر ایک تمام مشترک ایسا آ گیا جو اس کا مساوی ہے، وہاں رک جائے، کیونکہ جب مساوی ہے تو اس کے بغیر تو پایا نہیں جاتا، تو جب پایا نہیں جاتا تو سلسلہ ختم ہوگا،
سمجھ رہے ہو؟ تو یہ یا مساوی یا سلسلہ جائے گا، اگر عام مانتے ہو تو سلسلہ جائے گا، پھر نہیں ختم ہو۔ تو اگر ایک صورت آپ نے ایسی مان لی کہ میاں وہاں ایک تمام مشترک لازم تو آ گیا لیکن وہ مساوی ہے، عام نہیں، تو پھر سلسلہ رک جائے گا۔ سمجھ آئیے؟ اما ان یؤدی تمام المشترکات الى غیر النہایت او ینتہی الى بعض تمام مشترک مساو له والاول محال، وہ غیر متناہی مشترکات لازم آ جائیں وہ تو باطل ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر تم کہتے ہو نہ وہ باطل نہیں ہے تو پھر تو لازم آ جائے گا یار کہ ایک ماہیت اجزاء غیر متناہیہ سے مرکب، کیونکہ یہ تمام مشترک جز بھی تو ہے اس کی ماہیت کے لیے، تو ہر تمام مشترک جز ہوگا جز ہوگا جز ہوگا جز ہوگا جز ہوگا، تو ماہیت تو ہے کہ تو ایک ماہیت مرکب ہو جائے گی تمام مشترکات غیر متناہیہ سے، تو یہ لازم تو باطل ہے۔ وَإِلَّا لَتَرَكَّبَتِ الْمَاهِيَّةُ مِنْ أَجْزَاءٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ، تو میں آ گئی ہے یہ لازم آ جائے گا، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم، تو یہ خرابی کی طرف سے لازم آئی کہ تم نے اس کو عام مان لیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تقریر کر دی ہے کہ میاں یہ احتمالات عقلیہ ہے اس بعض مشترک میں، وہ جو جز ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مباین ہو سکتا ہے وہ خاص ہو سکتا ہے وہ عام ہو سکتا ہے وہ مساوی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ باقی باتیں تو تساوی ثابت ہو جائے گی۔ البتہ اب کہتے ہیں یار ایک بات ہے، تمام مشترکات غیر متناہی لازم آتے ہیں بصورت عموم، بصورت تو متن کو دیکھو، متن میں انہوں نے کہا لأن المقدر خلافه بل بعضه ولا يتصل، سمجھ آئیے کہ وہ تقدیر تو یہ ہے کہ یہ تمام مشترک نہیں ہے، یہ بعض مشترک ہے۔ فرض کلام تو اس میں تھا کہ یہ مشترک تو ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، بعض مشترک، تو وہ تو تمام مشترک لازم آ گیا۔ اگر وہ دو ماہیتوں کے درمیان میں ہو، اس کے تمام مشترک کے درمیان میں تمام مشترک مانتے ہو تو تمام مشترک ہو جائے گا، تو پھر ایک اور نوع نے کہا عام مانو گے تو ایک اور نوع اور اس تمام مشترک کے درمیان میں وہ تمام مشترک ہوگا تو سلسلہ جائے۔ تو ماتن نے کیا کہا کہ ولایت بل ینتہی الی ما یصاب، متن کو دیکھو، تسلسل نہیں لازم آئے گا، تسلسل نہیں ہوگا بلکہ انتہا ہوگی کس پر؟ مساوی۔ تو یہاں ماتن نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ لا یتسلسل، تسلسل نہیں لازم ہے، کہ تسلسل تو باطل ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار یہ ولا یتسلسل کا لفظ اس مقام پر مناسب نہیں ہے۔ سمجھا گئی ہے کہ تسلسل تو توقف کو مستلزم ہے، سمجھا گئی ہے؟ یہاں پر تو تمام مشترکات غیر متناہیہ لازم آ گئے۔ اگر عام مانتے ہو تو ہر ایک کو پھر عام مانو گے، تو عام مانو گے تو سلسلہ جائے گا۔ تو تمام مشترکات غیر متناہیہ تو لازم آئیں گے، لیکن وہ تمام مشترکات جو غیر متناہیہ ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر موقوف تو نہیں ہے، ان کا توقف تو نہیں ہے ایک دوسرے کے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار یہ لا یتسلسل کا لفظ مناسب نہیں ہے،
لہذا اس لفظ کی جو متن میں آیا ہے اس کی تعویل کرنی پڑے گی. سمجھا گئی ہے؟ تو کہتے ہیں تعویل یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے دیکھو تسلسل میں بھی تو امور غیر متناہیہ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی تمام مشترکات غیر متناہیہ لازمات ہیں. لہذا تسلسل سے مراد ہے تحقق امور غیر متناہیہ. وہ تسلسل مراد نہیں ہے جس میں توقف ہوتا ہے. اس کی تعویل یوں کرنی پڑے گی کہ جیسے تسلسل میں امور غیر متناہیہ ہوتے ہیں اسی طرح یہاں تمام مشترکات غیر متناہیہ لازمات ہیں. تو اس تعویل کے ساتھ یہ لفظ صحیح ہو جائے گا، اور اگر اپنے معنی پر رکھتے ہو تو پھر یہ لفظ صحیح نہیں. اس لیے فرمایا قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فقولہ، متن میں یہ قول جو ہے ماتن کا کہ ولا یتسلسل، یہ لفظ یہ لیس علی ما ینبغی، یہ لائق شان اس مقام کا نہیں، یہ لفظ اس مقام کا لائق شان نہیں ہے. لأن التسلسل هو ترتب امور غیر متناہیۃ. تسلسل تو کہتے ہیں میاں کہ ایک امر دوسرے پر مرتب یعنی موقوف، دوسرا تیسرے، تیسرا چوتھے، پانچویں چھٹے. یہاں توقف کدھر ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ لأن التسلسل هو ترتب امور غیر متناہیۃ ولم يلزم من الدلیل ترتب اجزاء الماہیۃ. اس دلیل سے یہ تو لازم نہ ہے نا کہ بھئی وہ اجزاء ماہیت ایک دوسرے کے اوپر مرتب ہے، ایک دوسرے پر موقوف ہے. وانما يلزم لو كان تمام المشترک الثانی جزءا من تمام المشترک الاول. اس صورت میں لازم آئے گا کہ اگر تمام مشترک ثانی جز ہو تمام مشترک اول کا، اور تمام مشترک اول تو میں یہ جز ہو کسی اور تمام مشترک کا. ہاں اے میاں ثالث ثانی کا جز ہو، رابع ثالث کا جز ہو، خامس رابع کا جز ہو، اجزاء بناؤ تو بات ہے کہ یہاں پہ یہ چیز نہیں. تو میں آئیے وإنما يلزم لو كان تمام المشترك الثاني جزءا من تمام المشترك الأول، یہ دوسرا وهو غیر لازم. اس لیے فرمایا کہ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّسَلْسُلِ، دیکھا وجود امور غیر متناہیۃ فی الماہیۃ، یہ مراد ہے. تسلسل سے مراد وجود امور غیر متناہیہ ایک ماہیت. تو یہ ٹھیک ہے، پھر یہ تعویل کریں گے تو لیکنہ خلاف المتعارف، یہ تعویل یہاں ہو سکتی ہے، لیکن یہ تعویل عرف میں تسلسل کے لفظ کی علماء یہ تعویل نہیں کرتے. تسلسل کا ایک اپنا معنی، اسی معنی پر اس کو محمول کرتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تعویل ہم نے کر دی ہے اگرچہ خلاف عرف ہے. اس نے فرمایا لیکنہ خلاف المتعارف. وَإِذَا بَطَلَتِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ، تین اقسام باطل ہو گئی، یعنی تین احتمالات ہو کہ مباین ہو باطل، اخص ہو باطل، اعم ہو باطل، تو فَتَعَيَّنَ الْكُوتَكُ لِلْبَاطِلِ. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ تعین ان تکونا، دیکھا بعض تمام المشترک مساویا لہ، بات یہ متعین ہو گئی کہ وہ جو کلی ہے، جو جز ہے، تمام مشترک نہیں ہے، مشترک ہے، وہ تمام مشترک کا کیا ہوگا؟ مساوی. تعین ان تکونا بعض تمام المشترک مساویا لہ وہو الامر الثانی. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات گویا کہ لازم آ گئی. تو باتیں ہوئی دو، یا تو سرے سے وہ جز جو ہے وہ مشترک ہی نہیں ہے، اس کی مثال دے دی ناطق، وہ بھی فصل ہے، یا مشترک ہے لیکن بعض مشترک،
تو بعض مشترک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مساوی ہو تمام مشترک، تو وہ تساوی بھی ثابت ہے کہ باقی شقیں باطل ہو گئی تو میدان میں تساوی رہ گئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہ فرمایا تھا نا کہ وَأَمَّا أَنَّ الْجُزْءَ فَصْلٌ عَلَى تَقْدِيرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ، دونوں صورتوں میں کہ وہ جز وہ کلی جو اپنے افراد کی ماہیت کے لیے جز ہے وہ اگر تمام مشترک نہیں ہے تو پھر دو صورتیں بنتی تھی کہ یا سرے سے مشترک نہیں ہے دو ماہیتوں میں، یا مشترک ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، یہ دو صورتیں تھیں۔ تو قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کلی اپنے افراد کی ماہیت کے لیے جز ہو اور اس جز میں یہ دو صورتیں بنے، یا تو بالکل اشتراک نہیں ہے اس میں، بس ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہے، یا ہے دو ماہیتوں میں اشتراک ہے لیکن وہ تمام مشترک نہیں۔ تقدیرین سے یہ مطلب ہے اور امرین سے بھی یہی مطلب ہے، اسی لیے فرمایا وَأَمَّا أَنَّ الْجُزْءَ فَصْلٌ عَلَى تَقْدِيرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ، یہ بات کہ دونوں امرین کی تقدیر پر جو جز ہے بس وہ فصل ہی بنے گا، سرے سے مشترک نہیں ہے تو بھی مختص ایک ماہیت کے ساتھ جیسے ناطق، اشتراک ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے پھر بھی فصل ہی بنے گا۔ فَلِأَنَّهُ إِن لَّمْ يَكُن مُشْتَرَكًا أَصْلًا يَكُونُ مُخْتَصًّا بِهَا، ایک صورت یہ تھی کہ اگر سرے سے اشتراک نہیں ہے تو پھر ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہوگا، فَيَكُونُ مُمَيِّزًا لِلْمَاہِیَّةِ عَنْ غَيْرِهَا، جب اس ماہیت کے ساتھ خاص ہے اور اس کی ماہیت کی جز ہے اور اسی ماہیت کے ساتھ خاص ہے جس کے لیے وہ جز ہے، تو پھر اسی ماہیت کو وہ معادہ سے تمیز بھی دے گا، ممیز بھی بنے گا اسی ماہیت کے لیے جس کے ساتھ خاص ہے۔ فَيَكُونُ مُمَيِّزًا لِلْمَاہِیَّةِ عَنْ غَيْرِهَا، ممیز بن گیا، تو ممیز کو ہی فصل کہتے ہیں نبی، تو لہذا اس صورت میں تو یہ جب ممیز بنا تو فصل بن گیا۔ وَإِنْ كَانَ بعض تمام المشترک مساوی لہ، اور اگر دوسری صورت ہو کہ تمام مشترک تو نہیں ہے لیکن بعض مشترک ہے اور تمام مشترک کا مساوی ہے شدت میں، تو فیکون فصلا لتمام المشترک، پھر تمام مشترک کے لیے فصل بن گیا، اس کا مساوی ہے، لاختصاصی ہی بھی، کیونکہ اس کا مساوی ہے تو اسی کے ساتھ خاص ہوں گے، جیسے حساس ہے تو حساس حیوان کا مساوی ہے شدت میں، لہذا حیوان کے لیے یہ ممیز بن گیا دوسری ماہیات سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب دیکھو نا، انسان کے لیے تو یہ ممیز نہیں ہے کیونکہ وہ تو ڈنگر میں بھی پایا جاتا ہے حساس، تو یہ ممیز بنے گا کس کے لیے؟ جس کے ساتھ خاص ہے، تو کس کے ساتھ خاص ہے؟ حیوان کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے ناطق ممیز بنا اس کے لیے جس کے ساتھ خاص ہے،
تو خاص ہے کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ پھر یہ فصل بنے گا لتمام المشترکی لاختصاصہ بھی. اچھا، اب وہ تمام مشترک جو ہے وہ تو پہلے پڑھ چکے ہو کہ وہ تو جنس ہے، اسی لیے فرماتے ہیں وہ تمام المشترک جنس ہو. تو یہ فصل بن گیا جنس کے لیے، فیکون فصلا للماہیت، اسی جنس کی ماہیت کے لیے یہ فصل بن گیا. لأنه لما میز الجنس عن جمیع اغیارہ، جب تمیز دے دی اسی حساس نے اس حیوان کو عن جمیع اغیارہ، نباتات سے، احجار سے، مجردات سے، اس کے جتنے اغیار ہیں حیوان کے، ان سب سے حساس نے تمیز دے دی کس کو؟ حیوان کو، یعنی جنس کو. وہ جمیع اغیار الجنس بعض اغیار الماہیت، اور جو جمیع اغیار جنس ہیں میاں وہی بعض اغیار ہیں ماہیت کے. فیکون ممیزا للماہیت عن بعض اغیارها، تو اسی ماہیت کے لیے یہ ممیز بن گیا کس سے؟ بعض اغیار سے. تو بعض اغیار سے ممیز ہو تو وہ کیا ہے؟ فصل. اس لیے فرماتے ہوئے لا نعنی بالفصل الا ممیز الماہیت فی الجملہ، فصل سے ہی مراد ہم لیتے ہیں کہ جو ماہیت کو تمیز دے فی الجملہ. سمجھائیے، کل مشارکات سے دے تو بھی فی الجملہ، بعض مشارکات سے دے تو بھی فی الجملہ. فی الجملہ میں تو دونوں صورتیں داخل. یہ گویا کہ تقریر ہوئی فصل کہ جو جز ہو تو تمام مشترک نہ ہو، تو اس کی یہ دو صورتیں بنتی ہیں کہ یا کسی ایک ماہیت کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہو، اور یا اس میں اشتراک بھی بین الماہیتین پایا جائے گا. بہرحال دونوں صورتوں میں اس کا نام ہے فصل، اصطلاحی نام فصل. سمجھ آ گئی؟ متن میں فرماتے ہیں کہ ان دو صورتوں کی طرف اشارہ کیا ماتن نے اعلیٰ میں، تو یہاں فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ وَكَيْفَ مَا كَانَ يُمَيِّزُ الْمَاهِيَّةَ عَنْ مُشَارِكِهَا فِي جِنْسٍ أَوْ فِي وُجُودٍ فَكَانَ فَصْلًا. یہ قال کے آخر میں دیکھو، دیکھا تو یہ جو بات کہی ہے ماتن نے کہ وَكَيْفَ مَا كَانَ، متن یہ ان دونوں صورتوں کی طرف اشارہ کر گئے. اسی لیے فرمایا کیف ما کانا کا کیا مطلب ہے ان کا؟ اے سواء لم يكن الجزء مشترکا اصلا. کیف ما کانا کا یہ عموم ہے کہ وہ جزء سرے سے مشترک نہیں ہے، او یکون بعضا من تمام المشترک مساویا، یا تمام مشترک کا یہ جزء تو ہے مساوی ہے تمام مشترک کا. وَهُوَ يُمَيِّزُ الْمَاهِيَّةَ عَنْ مُشَارِكِهَا فِي جِنْسٍ لَهَا أَوْ وُجُودٍ لَهَا، تو وہ اس ماہیت کے ساتھ جتنی چیزیں بھی شریک ہیں جنس میں، یا جنس اگر نہیں ہے اس کے لیے ماہیت بسیطہ ہے، کیونکہ جنس تو ماہیت مرکبہ کے لیے ممکن ہے نا، کیونکہ جنس بھی تو جز ہے ماہیت کی، تو فصل بھی جز بنے گی تو پھر ماہیت تو مرکبہ ہوگی.
تو بعض صورتوں میں ماہیت بسیط ہوتی ہے، تو اگر ماہیت بسیطہ ہے تو کم از کم اس کے مشارکات جنس میں نہیں ہے، اس کی جنس ہے ہی نہیں، تو چلو ایک وجود یا شیعیت یہ تو ایک مابہ الاشتراک ہوگا نا، جس میں اشتراک ہوگا، بسیط کا اشتراک دوسری چیزوں کے ساتھ وجود میں، کہ یہ بسیط بھی موجود ہے تو باقی اشیاء بھی موجود ہے، تو وہ جو مشترکات فی الوجود ہے اس کے، اسی سے تمیز دے دے گا، یا مشترکات اس کے فی شیعیت ہے، ہمیں آئیے اسی سے امتیاز دے دے گا، اس لیے وجود کی قید بڑھا دی، ماتن نے بھی بڑھائی متن نے، فیکون فصلا، اب وہ وجہ بتا دیا کہ یہ جنس اور وجود اور بیچ میں اولیاء ہے، تو ان دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ بس ایک جنس کافی تھا، کہتے نہ میاں دیکھو انما قال فی جنس او وجود، ماتن نے فی جنس او وجود کہہ دیا، کہتے اس لیے میاں کہ لأن اللازم من الدلیل لیس الا ان الجزء اذا لم يكن تماما مشترک يكون ممیزا لها فی الجملۃ، سمجھئے دلیل جو ذکر ہوئی ہے اس سے تو صرف اتنا لازم آ گیا کہ جو جز ماہیت کے افراد کی ماہیت کے لیے جو جز ہے کلی، وہ اگر تمام مشترک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس ماہیت کے لیے ممیز بنے گا، بس ماہیت کے لیے ممیز بنے گا، اور ممیز کیسے ہوگا؟ پھر جملہ ہمیں آ گئی ہے، بعض مشارکات سے تمیز دے گا یا کل مشارکات سے تمیز دے گا، تو اس کے اوپر حکم لگا دیا وہ هو الفصل، ہاں اس کو فصل کہتے ہیں، ممیز فی الجملہ ہو تو بس وہ فصل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ مشارکات جن سے تمیز دے رہا ہے یہ فصل، وہ مشارکات جنسیہ ہوں، یہ تو دلیل سے نہیں ثابت ہوا۔ دیکھو مشارکات ماہیت کو تمیز دے گا مشارکات سے، اس ماہیت کے ساتھ جو جو چیزیں شریک ہیں ہمیں آئیے اس کو تمیز دے دے گا ان مشارکات۔ اب وہ مشارکات کس میں ہوں؟ جنس میں مشارکات ہوں، یا وجود میں مشارکات ہوں، یا شیعیت میں مشارکات، یہ تو بات دلیل میں ذکر نہیں ہوئی، اس لیے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ وَأَمَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُمَيِّزًا عَلَى الْمُشَارَكَاتِ الْجِنسِيَّةِ، یہ بات اذا كان للماہیت فصل، تو کہتے ماہیت کی فصل ہوگی تو وجب ان يكون لها جنس، پھر تو ممیز ہے تو قابل اشتراک بھی ہوگا تو وہ جنس ہوگا۔ یہ بات کہ ماہیت کے جس ماہیت کے لیے فصل ہے اس کے لیے جنس ہوگا، یہ دلیل سے ثابت نہیں ہوئی، اور میں آ گئی ہے، اس لیے فلا يلزم من الدلیل، تو جب یہ جنسیت ثابت نہیں ہے تو میاں اس لیے انہوں نے تعمیم کر دی نا ماتن نے، یار وہ مشارکات ضرور نہیں ہے کہ جنس میں ہو، ممکن ہے مشارکات کسی اور چیز میں ہو، وجود میں ہو، دیکھو وجود عرض عام ہے، اور میں یہ شیعیت یہ عرض عام ہے، تو ممکن ہے کسی عرض عام میں اس کے مشارکات ہوں، اس لیے فرمایا فالماہیت ان کان لها جنس کان فصلها ممیزا لها عن المشارکات الجنسیہ، ہمیں آ گئی ہے، اگر وہ ماہیت ایسی ہے کہ اس کی جنس ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے جو مشارکات جنسیہ ہے ان کے لیے وہ ممیز بن جائے گا، ہمیں آئیے
وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا جِنسٌ، اور اگر اس کی جنس نہیں ہے تو فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَن يَكُونَ لَهَا مُشَارَكَاتٌ فِي الْوُجُودِ وَالشَّيْئِيَّةِ، تو کم از کم اس کے ساتھ مشارکات وجود میں تو ہوں گے عرض عام میں، یا شیئیت میں عرض عام میں، مشارکات سے ممیز بن جائے گا، ماہیت کے لیے وہ ممیز بن جائے گا ان مشارکات سے۔ اس لیے فرمایا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ فَصْلُهَا مُمَيِّزًا لَهَا عَنْهَا، اب وجود و شیئیت میں جو مشارکات ہیں یہ اس ماہیت کے لیے ممیز بن جائے گا، انہی مشارکات فی الوجود یا مشارکات فی الجنس فی الشیئیت میں۔ بس یہ تو متن کی وضاحت یہاں تک انہوں نے کر دی ہے۔ اب اپنی طرف سے چونکہ بات بڑی لمبی ہو گئی ہے، وہ جو دلیل دیے انہوں نے اس کو بھی بڑا لمبا کر دیا، تو قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کلام کو مختصر طریقے سے بھی، کیونکہ کتاب ایسی ہے یہ داڑھی والے بچوں کے لیے ہے، تو کچھ آسانی پیدا کرنی چاہیے، کچھ مختصر طریقے سے مسئلہ سمجھانا چاہیے، اس لیے آگے فرماتے ہیں وہ یمکن اختصار الدلیل بحذف النسب الاربع، ہمیں یہ جو چار نسبتیں بیان کی ہیں دلیل میں کہ اہمیت وہ جو کوئی اپنے افراد کی ماہیت کے لیے جز ہو، تو اگر تمام مشترک ہے تو جنس اس کو بھی پرے کرو، ٹھیک ہے جنس ہو گیا، لیکن تمام مشترک نہیں ہے، تمام مشترک نہیں ہے، جز تو ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، تو یا تو اصلاً مشترک نہیں ہے، اختصاص ہے، یا مشترک ہے دو ماہیتوں میں تو پھر مساوی ہے۔ اب دیکھو اس مساوی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے شقیں بنا لی، سامعین یہ جزء یا تمام مشترک سے کا مباین ہو، یا تمام یاد ہے نا، یا تمام مشترک سے خاص ہوگا، یا تمام مشترک سے عام ہوگا، یا تمام مشترک کا مساوی ہوگا، یا اس قصے کو پڑھے۔ یہ تو تم نے مسئلہ الجھا دیا ہے، لمبا کر دیا ہے، تو یہ کہنا کہ وہ تمام مشترک نہیں ہے، ہاں تو پھر دیکھیں گے کہ وہ ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہے یا نہیں ہے، خاص ہے تو چلو تو اشتراک ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ تمام مشترک کا مباین ہے، یہاں سے لے کے یہ جو شقیں بنی ہے تمام مشترک کا مباین ہے، یا تمام مشترک سے خاص ہے، یا تمام مشترک سے عام ہے، یا تمام مشترک کا مساوی، ان چار شقوں کو نکال دو، سمجھ میں آ گئی ہے، تو دلیل مختصر ہو گئے، سمجھ میں آ گئی ہے، سیدھی بات کرو، جیسے دوسری کتابوں میں یہی اختصار سے کلام، سمجھ میں آ گئی ہے،
کہ بھئی جو جز ماہیت کی جز تمام مشترک نہیں ہے تو وہ ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہے یا دو ماہیتوں میں مشترک ہے؟ ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہے تو بھی فصل، دو ماہیتوں میں مشترک ہے تو بھی فصل. بس باقی یہ تم نے قصہ بنا دیا کہ وہی وہ تمام مشترک سے اس کی نسبت کیا ہوگی، وہ نسبت اس کو پرے کرو، بات لمبی نہ کرو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ تمام مشترک سے اس کی کیا چیز. تو یہاں فصل بنانے کے لیے اس میں کوئی دخل نہیں ہے. فصل بنانے میں تو ان دو چیزوں کو دخل ہے بس. تو یہ دو چیزیں لے لو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ یمکن اختصار الدلیل، دلیل کا اختصار ممکن ہے بحذف النسب الاربع، کہ وہ چار نسبتیں جو تم نے تمام مشترک کے ساتھ بنائی ہے نا، کہ یہ جو جزء مشترک ہے اس کی تمام مشترک سے کیا نسبت ہے یار، اس کو پڑھے گا. تمام مشترک سے نسبت ہے، اس کو فصلیت میں کیا دخل ہے؟ یہاں تو کلی کے اصطلاحی نام بتانے ہیں آپ نے. تو فصل بس ٹھیک ہے، وہ دونوں صورتوں میں فصل ہے. وہ تمام مشترک سے اس کی کیا نسبت ہے یہ الگ مسئلہ، اس کو یہاں نہ گھسڑو. سمجھ آئیے؟ بحذف النسب الاربع بأن يقال بعض تمام المشترک بین الماہیت وبین نوع آخر، جو بعض تمام مشترک ہو ایک ماہیت اور نوع آخر میں، فیکون مختصا بتمام المشترک، یا تمام مشترک کے ساتھ مختص ہو. سمجھ آئیے؟ تو فیکون فصلا لہو، اسی تمام مشترک کے لیے فصل بن. تو ظاہر بات ہے کہ مختص ہو گیا تو مساوی تو ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو حساس جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام مشترک کے ساتھ مختص ہے. تو یہ مختص کا لفظ کہہ کے بس سارا کام پورا ہو گیا. سمجھ آئیے؟ اب وہ چار نسبتوں کے کہ یہ کیا ہے، یہ عام ہے کہ خاص ہے کہ مباین ہے کہ مساوی ہے، تو باقیوں کو باطل کرنا تو پھر ایک کو ثابت کرنا، اس کی کوئی ضرورت ہو؟ ایک لفظ سے کام پورا ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فیکون فصلا ویکون فصلا للماہیت وان کان مشترکا بینہما فیکون بعض من تمام المشترک بین الماہیت والنوع الثانی وہکذا لا يقال حصر جزء الماہیت فی الجنس والفصل باطل. کہتے میاں بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یار یہ جو تم نے کہا کہ جو ماہیت کی جز جو کلی کی نسبت کریں آپ اپنے افراد کی ماہیت کی طرف، تو وہ ماہیت کا عین ہے تو وہ تو نوع ہو گیا. لیکن جو ماہیت کی جز ہے اس کی دو میں تم نے حصر کر دی کہ وہ تمام مشترک ہے یا نہیں ہے. تمام مشترک ہے تو جنس، نہیں ہے تو حصر. یہ دو میں جز ماہیت جو کلی بنے اس کو تم نے منحصر کر دیا جنس و فصل میں. انہوں نے کہا نہیں یار یہ منحصر نہیں ہے، جنس و فصل میں منحصر نہیں ہے. کہ دیکھو الجوہر الناطق، الجوہر الناطق، الجوہر الحساس، الجوہر الناطق، الجوہر الحساس. دیکھا یہ مرکب دونوں سے، صرف جوہر نہیں. الجوہر الناطق یہ انسان کی جز ہے کہ نہیں؟ انسان کی ماہیت کی جز ہے، لیکن یہ جنس ہے، یہ فصل ہے. دیکھو تم نے کہا تھا یار جو جز ماہیت ہوگا وہ یا جنس ہوگا یا فصل ہوگا، یہ تو نہیں جنس ہے نا فصل. ہمیں آ گئی ہے.
اسی طرح الجوہر الحساس، سمجھائیے انسان کی ماہیت کی جز ہے کہ نہیں ہے؟ حیوان کی ماہیت کی بھی جز ہے، انسان کی ماہیت کی بھی جز ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ کس میں داخل؟ نہ جن سے نہ فصل. تو تمہارا حصر کر دینا دو میں، یہ بات تو ٹھیک ہو نہ ہوئی نبی، ہمیں آ گئی ہے. یہ سوال ہوا لأننا نقول سے اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تم کدھر چلے گئے ہو، تم نے تو رفڑ نکالا. ہم کہتے ہیں ماہیت کے لیے جو کلی جز بنے کلی ہو میاں، مرکب نہیں. تو ماہیت کے اجزاء مفردہ میں کلام ہے، تم نے تو مرکبات نکال دی، تو مرکبات میں تو سر سے کلام ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جو کلی ماہیت کی جز بنے، اور وہ کیسی کلی ہو، اے میاں مفرد ہو، ہمیں آئیے. تو اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ جنس یا فصل. یہ جو تم نے کہا مادہ جو نفس کا تم نے وارد کر دیا، اس میں تو سر سے ہمارا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو تم نے مرکبات نکال دی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ لا یقال، یہ سوال نہ کیا جائے کہ حصر جزء الماہیت فی الجنس والفصل باطل، کہ جزء ماہیت کا انحصار جو ہے جنس و فصل میں یہ باطل ہے. لأن الجوہر الناطق، یہ یا والجوہر الحساس مثلا، یہ جزء الماہیت، جزء لماہیت الانسان، انسان کی ماہیت کے لیے جز تو ہے، مع انہ لیس بجنس ولا فصل، حالانکہ نہ جنس میں داخل ہے نہ فصل میں داخل ہے. لأننا نقول سے جواب دیتے ہیں کہ الکلام فی الاجزاء المفردۃ، ہمارا جو کلام ہے ہم نے کلی کو جو 5 قسموں میں منحصر کر دیا ہے، کلیات خمس میں کلی کا جو حصر کر دیا ہے میاں، وہ اجزاء مفردہ میں. سمجھ آ گئی ہے؟ لا فی مطلق الاجزاء، یہ ہمارا کلام تو مطلق جز میں نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ یہ بات ختم ہو گئی ہے. کہتے ھذا ما وعدناہ فی صدر البحث، کدھر ما وعدناہ؟ نکالو. کیا لکھا ہے؟ یہ الفاظ اگر مفردہ سے تعبیر ہو رہی ہے معانی سے، تو وہ معانی کیا ہوں گے؟ مفردہ. یہ بس ہو گیا. چلو.